بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، دینی بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے مسائل و احکام بیان کیے جائیں گے۔ آپ تمام ہی احباب و حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ مسئلہ نمبر 1، صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ جواب: صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت پر جو آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلام پر اور جو صاحب نصاب نہ ہو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ پاگل اور نابالغ بچوں بچیوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر یہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان کے مال میں سے، ورنہ ان کا ولی یعنی سرپرست اپنی طرف سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 2، صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے 2 نصاب ہیں، ایک بڑا نصاب اور ایک چھوٹا نصاب۔ بڑے نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، یا اس کے پاس اتنے روپیے اور مال تجارت ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہو، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی اور کچھ مال تجارت مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہے ہوں، قرضہ نکال کر اور بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر، تو ایسا مسلمان بڑے نصاب کا مالک کہلاتا ہے۔ ایسے مسلمان پر اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ اور چھوٹے نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہ 7.5 تولے سونے کا، نہ 52.5 تولے چاندی کا، نہ اتنے روپیوں اور مال تجارت کا مالک ہو، یا ان سب کو ملا کر اتنی قیمت کا مالک نہ ہو، اتنی مالیت کا مالک نہ ہو جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے۔ ہاں، البتہ اس کے پاس استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ قرض نکال کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو ایسا مسلمان چھوٹے نصاب کا مالک کہلاتا ہے۔ ایسے مسلمان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، مگر صدقہ فطر اور قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جیسے کسی مسلمان کے پاس روزانہ پہننے کے علاوہ بھی کچھ زائد کپڑے رکھے ہوں، یا روزانہ استعمال سے زائد تانبے، پیتل، اسٹیل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوں، یا اس کے پاس موجودہ مکان کے علاوہ، رہائشی مکان کے علاوہ کوئی اور مکان یا پلاٹ یا غیر زرعی زمین ہو، یا استعمالی گاڑیوں کے علاوہ زائد گاڑیاں، یا ایسا ہی کوئی زائد سامان ہو جس کی قیمت قرضہ نکال کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو ایسا مسلمان چھوٹے نصاب کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، البتہ صدقہ فطر اور قربانی ادا کرنا واجب ہے۔
تو اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر کس مسلمان پر واجب ہے اور کتنے نصاب پر واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال نامی ہوتا ہے، یعنی بڑھنے والا ہوتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ اور صدقہ فطر کے مال میں نامی ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی بڑھنے والے مال کی شرط نہیں ہے، اسی لیے ضرورت سے زائد تمام مال کو صدقہ فطر کے نصاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں حولان حول یعنی اس پر 1 سال گزرنے کی بھی شرط ہے، تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتی۔ مگر صدقہ فطر کے مال پر حولان حول کی شرط نہیں ہے، بس آج ہی آپ چھوٹے نصاب کے مالک ہوئے، آپ پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو گئی۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن صدقہ فطر کا نصاب ہلاک ہو جائے تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، آپ کو ہر حال میں ادا ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال نصاب کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو بھی مسلمان اپنی بنیادی ضروریات چھوڑ کر اتنی مالیت کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار میں جو چل رہی ہے اسی قیمت کے حساب سے آپ حساب کر لیجئے تو اس کی جملہ رقم، جملہ قیمت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اسی حساب سے اپنے پاس جو زائد مال ہے آپ اس کی مالیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ ویسے تو عید کے دن جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عید سے 1-2 دن پہلے یا رمضان میں ادا کر دے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور یہ بہتر بھی ہے تاکہ ضرورت مند لوگ بر وقت اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اگر کوئی عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کے بعد یا عید کے بعد ضرور ادا کر دے، وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا وقت کے گزرنے کی وجہ سے یا عید کے ہو جانے کی وجہ سے۔ مسئلہ نمبر 4، صاحب نصاب پر صدقہ فطر کن کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سماعت فرمائیے۔ صاحب نصاب پر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ چھوٹے بچیوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ بڑے بچوں، بڑی بچیوں اور اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مال پر ان کے حساب سے ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، لیکن ایک گھر میں سب مل کر رہ رہے ہیں اور باپ اپنے سب چھوٹے بڑے بچوں اور اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے کیا، بلکہ یہ اچھا بھی ہے کہ وہ ان سب کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، صدقہ فطر میں کیا ادا کریں اور کتنی مقدار میں ادا کریں؟ دیکھیے، صدقہ فطر کے ادا کرنے میں 2 قسم کے اجناس اور اناج ہیں، 2 قسم کے اجناس اور اناج ہیں، ایک منصوص اور ایک غیر منصوص۔ منصوص کا مطلب یہ ہے کہ ان اجناس یا اناج کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں صدقہ فطر ادا کیا گیا ہو، جیسا کہ گیہوں نصف سا یعنی 1.25 کلو اور کھجور، کشمش اور جو 1 سا یعنی 3.5 کلو
صدقہ فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں ادا کیا گیا۔ لہذا اگر کوئی ان 4 اجناس گیہوں، کھجور، کشمش اور جو ادا کر رہا ہے تو گیہوں نصف سا یعنی 2.25 کلو اور کھجور، کشمش، جو 1 سا یعنی 3.5 کلو صدقہ فطر ادا کرے گا، اور چاہے تو ان کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ ان کو آپ منصوص اجناس کہہ سکتے ہیں، اور غیر منصوص اجناس اور اناج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اناج اور وہ اجناس، وہ غلہ جن کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا گیا، یعنی حضور کے دور میں ان کو صدقہ فطر میں ادا نہیں کیا گیا، جیسے چاول ہے، جوار ہے، مکئی وغیرہ ہے، تو ان اجناس کے سلسلے میں، ان اناج کے سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان اجناس کو، اس اناج کو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت میں یا 3.5 کلو جو کی قیمت میں جتنا چاول اور جوار اور مکئی آ سکتی ہے اس کو صدقہ فطر میں ادا کر دے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان اجناس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت میں، 3.5 کلو جو کی قیمت میں جتنا چاول اور جوار اور مکئی آ سکتی ہیں اس کو صدقہ فطر میں ادا کر دے۔ مسئلہ نمبر 6، آج کل گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر کی قیمت کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے آج تاریخ ہے 5 مئی 2020، تو یہ تاریخ کو اچھے سے اچھے گیہوں کی قیمت 1 کلو 30 روپے ہے، تو اس حساب سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 52 روپے 50 پیسے ہو رہی ہے، اور آپ 60 روپے دے دیں اور بھی بہتر ہے، اچھا ہے، 60 روپے نکال دیں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس شہر میں رہتا ہے اسی شہر کے حساب سے اناج کی قیمت لگائی جائے گی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مالداروں اور امیروں کو چاہیے کہ وہ گیہوں کے بجائے جو، کھجور اور کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ مسئلہ نمبر 7، جن لوگوں نے روزے نہ رکھے ہوں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف روزہ رکھنے والوں ہی پر ہے، یہ غلط ہے، اور بعض لوگ ایسا بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھ کر صرف صدقہ فطر دے دے تو کام چل جائے گا اور روزوں کا فریضہ ادا ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، چاہے وہ محتاج اور غریب آپ کے حقیقی بھائی ہوں، حقیقی بہن ہوں، چچا ہوں، پھوپھی ہوں، کوئی بھی رشتہ دار ہوں، ان کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم محتاج کو بھی صدقہ فطر دینے کی گنجائش ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے غیر مسلم کو، لیکن صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک فطرہ ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، کئی غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک صدقہ فطر ایک ہی غریب کو دینا بہتر ہے۔ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو، ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسجد میں فطرے کی رقم لگانا یا فطرہ لگانا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ فطر کو، روزوں کو، تلاوت کو، تراویح کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔